تو چونکہ رمضان بہت قریب آ گیا ہے تو ہم لوگ رمضان کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان میں کس طریقے سے تیاری کیا جائے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. میں آپ کا بھائی شاہنواز عالم پھر سے ایک نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے انجینئر یوسف خان صاحب موجود ہیں. اس تعلق سے ہم لوگ شیخ سے بات کریں گے. تو شیخ، رمضان کے لیے کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں کس طریقے کی تیاری پہلے سے انسان کر لے، چونکہ بہت خاص مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، تو تیاری میں کیا کیا چیز انسان پہلے سے پریپیئر ہو جائے رمضان کو لے کر؟ تیاری کیسے کرے جی بالکل، رمضان کے جی بالکل. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، رمضان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سارے چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے. اس میں سے ایک ہے رمضان کا مہینہ. بالکل یہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان کی نیکیاں، ایک مسلمان کا ایمان اس میں بہت بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. بالکل. اور اس مہینے کی برکت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بے نمازی بھی تھے وہ نماز پڑھنے لگتے، مسجد آنے لگتے ہیں. اس مہینے کی برکت کے یہ برکت دیکھیے کہ عموماً الحمدللہ آلموسٹ سارے کے سارے مسلمان کم از کم ایک مرتبہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے قرآن مکمل کرتے ہیں. بالکل، زیادہ تر لوگ. تو یہ اس مہینے کی برکت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رمضان آتا تو آپ صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے کہ میرے صحابہ، رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آسمانوں میں تیاری کرواتا ہے رمضان کے لیے. کیسے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے یا جکڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تیاری ہے دراصل. پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے، اس مہینے میں بالکل آگے بڑھو خیر کے لیے، نیکیوں کے لیے. تو گویا آسمانوں میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، زمین میں بھی ہو رہی ہیں. یعنی اللہ آسمانوں میں تیاری کرا رہا ہے، اور زمین میں لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں اپنے رمضان کو برباد کرنے کی. برباد. جیسے مارکیٹس میں بھی دیکھیے بہت سارے سیل لگے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے لوگوں کے کاروبار کا، تو وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں گے رمضان میں جو ہے لوگ اپنے رمضان کو کیسے برباد کر دیتے ہیں. ظہر سے قبل نکلے، ظہر چھوٹ گئی، اثر چھوٹ گئی، افطار کے قبل گھر پہنچے، یہ غلط. تو بہت سارے ایسے لوگ، پھر آپ کو بہت سارے رمضان ٹرانسمیشن آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر کے آتی ہیں رمضان کے نام پر. سوچیے کہ رمضان کو برباد کرنے کا، رمضان میں پھر بہت سارے سیریلس بنائے جاتے ہیں جو تیاری کچھ اور کرنا تھا. جی. تو اس طریقے سے برباد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. تو ہم کو اور آپ کو جانچنا ہے کہ اپنے رمضان کو بہتر طریقے سے گزارے. تو اس میں پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے صحابہ اکرام کیسے تیاری کیا کرتے تھے رمضان کی؟ سلف الصالحین کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے 6 مہینہ قبل وہ تیاری میں لگ جاتے تھے. یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل کر. تو بہت بڑی تیاری تھی یہ. سوچیے آپ 6 مہینے، سوچ کہاں تک ہے آپ؟ 6 مہینے دعا کرنا. 6 مہینے دعا کرنا. بعض سلف کا قول ہے کہ اگر ایک قبر والے سے پوچھا جائے، اگر پوچھا جائے کہ تم اگر دنیا میں آنا چاہو تو کیا کرو گے، ٹھیک ہے، یا اللہ سے مانگو تو کیا مانگو، وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کی ایک گھڑی کو مانگیں. بہت بڑی بات. آپ اسے امیجن کریے رمضان کی اہمیت. بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر کسی قبر والے کے پاس یہ آپشن دے دیا جاتا کہ وہ کیا مانگے گا، تو وہ کہتا کہ مجھے رمضان کی ایک گھڑی دیتی. پورا مہینہ بھی کتنی قیمتی ہے، یعنی کتنا قیمتی ہے، سوچیے. ٹھیک ہے، ہر دن ہر رات رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اب آدمی کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی کون جہنم میں گیا یا جائے گا، یہ تو پتہ نہیں، ظاہر سی بات ہے. لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر میرا نام اس میں ہے تو اللہ میری گردن کو آزاد کر دے. ہر دن ہر رات ہوتا ہے، یہ موقع ہے. یعنی اس مہینے میں 60 بار آپ کے پاس یہ موقع ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ایک جو بزنس مین ہوتا ہے، جیسے آپ بھی بزنس مین ہیں، ہم لوگ بھی بزنس مین ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہر ایک بزنس مین کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سیزن میں سیل زیادہ ہوگا. تو وہ کیا کرے گا، وہ تیاری کرے گا. کیسے اسٹاک رکھے گا، کیونکہ پتا ہے کہ ابھی جو آنے والا ہے مہینہ اس میں سیل زیادہ ہوگا. اسٹاکس رکھے گا. پھر اگر مان لیجیے اس کی شاپ تھی یا اس کا آفس تھا،
اگر وہ 11 بجے کھلتا تھا تو اس کو 9 بجے کھلے گا، پہلے کھلے گا، شام میں اگر 7-8 بجے بند کرتا تھا تو 9-10 بجے بند کرے گا، یعنی اپنے ورکنگ آورس کو بڑھا لے گا، کیوں؟ سیل ہوگا زیادہ. لیکن ایک وہیں پر ایک اور دکاندار ہے، تاجر ہے، جو اس سیل والے مہینے میں بھی دکان اگر 11 بجے کھلتا تھا تو 11 بجے کھلتا، بلکہ اور لیٹ کھولا جائے، اکثر لوگ سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے تک، اور اسٹاک جمع نہیں کیا. ہاں بالکل، تو آپ اس تاجر کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں، بیوقوف تو کہیں گے، فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، فائدہ نہیں اٹھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ پائے، ہلاک و برباد ہوا آدمی جو اپنی مغفرت نہ کرا، نہ یعنی فائدہ نہ اٹھا پائے، فائدہ نہ اٹھا. ایک تاجر عقل مند وہ ہوتا ہے جو اسٹاک جمع کرتا ہے، سیل والے مہینے میں اپنے ورکنگ آورس کو بڑھا لیتا ہے. ایک عقل مند مومن وہ ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں نوافل کثرت سے پڑھے، فرائض کی پابندی کرے اور کثرت سے تلاوت کرے، عبادات کو بڑھائے. تو جب یہ عبادت کی بات آئی ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، لوگ اکثر پورا رمضان لگ بھگ خرید فروخت میں نکال، جیسا کہ آپ نے بتایا رمضان کی تیاری ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں نکال دیتے ہیں لوگ، مارکیٹنگ میں نکال دیتے ہیں. اس تعلق سے کچھ بتانا چاہیں؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے اور ہم میں سے اکثر مسلمان اس میں ملوث ہیں. جی زیادہ تر کہ پورا کا پورا رمضان یا رمضان کا اچھا خاصا حصہ بالخصوص آخری عشرہ جو ہے یہ پورا کا پورا شاپنگ میں بیتا ہے. جبکہ ایک عقل مند مومن وہ ہونا چاہیے کہ اس کو شعبان کے مہینے میں عید کی ساری شاپنگ کر لینی چاہیے، کیونکہ رمضان ہے، عید ہے، تو ظاہر سی بات آپ کو شاپنگ کرنی ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں. نئے کپڑے لینے ہیں، بچوں کے لیے بھی کپڑے لینے ہیں، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے کپڑے لینے ہیں. لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جس کو شعبان میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی کو چاہیے کہ ساری کی ساری شاپنگ وہ شعبان میں کرے، اور اگر کچھ بچ بھی جائے تو اس طریقے سے رمضان میں شاپنگ کرے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو. اگر بچ جائے تو اولاً بہتر ہے کہ شعبان میں کر لیں، یہ سب سے بہتر ہوگا. اچھا، اسی سے ایک اور سوال جڑتا بھی ہے، یہ تو شاپنگ کی بات ہو گئی، دوسرا یہ بھی معاملہ ہے کہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کیونکہ روزہ فاسٹنگ ہے دن بھر کا، تو اس میں کھانے کا اتنا زیادہ نظام ہوتا ہے مغرب سے لے کے سحر تک کا، سحری تک کا، کہ خواتین اور باقی جنس حضرات بھی سحری ہے، افطار ہے، رات کا، یہ مطلب بہت سارا آئٹم میں ہی وقت نکل جاتا ہے. تو اس کے تعلق سے کچھ بتائیں شاید کہ یہ دیکھیے رمضان ایکچولی ایک انگلش میں کہا ایک یہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ رمضان از اے منتھ آف فاسٹنگ، اٹ از ناٹ اے منتھ آف فیسٹنگ. فاسٹنگ اور فیسٹنگ فرق ہوتا ہے. فاسٹنگ مطلب بھوکا رہنا اللہ کی رضا کے، فیسٹنگ مطلب بہت کھانا. ٹھیک ہے، تو اس کو فیسٹنگ کا سیزن میں نے بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں دو ایکسٹریم ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو سحری کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے. ہاں، تو رمضان میں چاہیے کہ آپ افطار کے لیے منیمم چیزیں جو ہیں وہ رکھیں. یعنی افطار کے لیے شیڈول ہمارا عصر کے بعد شروع، نہ کہ بہت سارے لوگ زور اور صبح سے. بالکل ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہماری عبادات ہے وہ کر کے ہم لوگ عصر کے بعد جو ہے افطار کے لیے ہم لوگ شروع کریں، اور مختصر افطار ہو جس سے آپ کو تراویح میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اور مزید بہت سارے لوگ بہت کھا لیا، اب اتنا اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں لوگ کہ ڈائجیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے، کہ تراویح میں پرابلم ہو گیا، تراویح میں نہیں جا پائے، کہ رات میں عبادت میں پرابلم ہو گیا. تو افطار کے بعد مختصر رکھیے. کسی کو دعوت بھی دینا ہے تو الحمدللہ دعوت دینا بہتر چیز. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افطار کسی کو کراتا ہے تو اس کو بھی اس کے روزہ کا ثواب ملتا ہے، تو یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن مختصر ہو تو بہتر ہے، عصر کے بعد کرنا چاہیے. لاسٹ سوال میرا یہ رہے گا شیخ آپ سے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کا روزہ جو ہے فاسٹنگ جو ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم رات سے شروع کرتے ہیں، رات بھر لوگ افطار سے لے کے کھانا کھانے سے لے کے سحری تک کا معمول ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر لوگ جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. بہت سارے ایسے تو لوگ ہیں کہ سحری کے وقت سے پہلے ہی کھا پی کے سو گئے، فجر کی نماز بھی گئی، اور وہ پھر پورا دن سوتے ہیں. اس طریقے کا روزہ رکھنا، رات بھر جا کے وہ بھی چہل قدمی ہو رہی ہے بازار میں یہاں وہاں، اور پھر دن بھر سو کے گزار رہے ہیں، تو اس تعلق سے کچھ بتایا جائے. دیکھیے یہ ہم لوگ کو سمجھنا ہے نا کہ رمضان جو ہے یہ کوئی رسمی مہینہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو رسمی مہینہ بنا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے رمضان آیا ہے تو بس صرف روزہ رکھیں. تو اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک جو روزہ رکھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں بالکل. تو ایسا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز فرض ہے. بالکل. تو روزہ رکھ کے آپ کو نماز پڑھنا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سحری نہیں کرتے، عشاء پڑھا، کھایا، اس کے بعد ڈائریکٹ صبح اٹھے، فجر بھی نہیں پڑھا، سحری نہیں کیا. نہیں، یہ بھی غلط ہے. سحری کرنا چاہیے، سحری میں برکت ہے، یہودیوں کی مخالفت ہے، سحری کرنا چاہیے. تیسری چیز، کئی لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح جب سوئے فجر کے بعد تو عصر کے بعد اٹھتے ہیں. ہاں بالکل، یہ دیکھا جاتا ہے. پھر ایسا روزہ کیا فائدہ ہوگا؟
दरअसल रोजा का मकसद ये था कि इंसान को जो भूख और प्यास की शिद्दत है वो बर्दाश्त कर रहे हैं आप अल्लाह की रज़ा के लिए। जो आदमी सोया रहा उसको भूख और प्यास की बर्दाश्त का हो, तो ऐसा भी रोजा अल्लाह के काबिल कबूल है जिसमें नमाजें छूट गई और आप सोए हुए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि मगरिब से 10-15-20 मिनट पहले उठते हैं। बिल्कुल तो सही है। बताइए, ना जोहर है, ना असर है, ना तिलावत है, ना जिक्र अस्कार है, तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा इसका? भूख प्यास। और कई लोग ऐसे हैं कि रोजा रख के झूठ भी बोलते हैं। तो हाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रोजा रख करके झूठ बोले उसे भूखा प्यासा रहा, आम दिन में भी पसंद नहीं झूठ बोलना, आप तो रोजा रख के बोल रहे हैं। उसके अल्लाह के पास कोई अजर नहीं उस रोजों का जो झूठ बोले। तो इन तमाम चीज़ों से परहेज करना। हमारे रोजे फायदेमंद तब होंगे जब हम रोजे को रोजे की तरह बिताएंगे, जिसमें नमाजें वक्त होनी चाहिए, तिलावत होनी चाहिए, जिक्र अस्कार होनी चाहिए, फिर बाकी जो दुनिया के काम है वो भी हम करें। जी बिल्कुल, तो ये इस तरीके से फायदा देगा रोजा। दिन को रात, रात को दिन, उलट पलट करना ये कहीं दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं। तो रमज़ान की तैयारी के ताल्लुक से था, चूँकि अक्सर ये देखा जाता है, जो चीज़ समाज में देखता है आदमी उसी पे बात करता है, या अमूमन ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सी जगह तो ऐसा भी है कि होटल में पर्दा लगा दिया जाता है, लोग खाते पीते हैं, तो खैर ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। और जो टाइमिंग है, जो चीज़ें हैं, उनको करना, इबादत को जैसे आपने कहा स्टोर कर लो, एक बिजनेसमैन है तो भाई वो अपने सामान को स्टोर कर लेता है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो आप भी अपने एनर्जी को स्टोर करें, है ना? कि इसमें एक और बात है हाँ। कि अक्सर औकात क्या देखा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ है उन्होंने रात में हम बिस्तरी की रमजान में, यानी रमजान में हम बिस्तरी आप कर सकते हैं, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। ठीक है। यानी इफ्तार के बाद से लेकर के फजर से पहले आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, जायज़ है। कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं, कई सवालात आते हैं कि भाई हमने हम बिस्तरी किया तो नापाकी की हालत में थे, तो सहरी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। उस नापाकी की हालत में भी सहरी कर सकते हैं। गलती लोग क्या करते हैं कि फिर सहरी करके फजर नहीं पढ़ के सो जाते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं शर्म आता है कि लोग इस वक्त नहाएंगे तो क्या सोचेंगे। भाई दीन में कोई शर्म नहीं है, सही, ये दुरुस्त तरीका नहीं, दुरुस्त तरीका नहीं। इसलिए अगर किसी ने हम बिस्तरी की है अपनी वाइफ के साथ तो सहरी कर ले उसी हालत में, लेकिन फजर से पहले उसको गुस्ल करना होगा। गुस्ल करना होगा जी, और गुस्ल करके वो नमाज भी पढ़ेगा। और ऐसा अगर आप लाइल्मी की वजह से या शर्म की वजह से कर रहे हैं तो ये करना दुरुस्त नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये था शाइक के साथ हम लोगों ने बात की। और अगर शाइक का और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो शाइक के यूट्यूब चैनल MD यूसुफ खान पे जाएँ, वहाँ वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा। बहुत सारे वहाँ पे शाइक के वीडियो है, उससे फ़ायदा आप लोग उठाएँ। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स कर ज़रूर बताएँ, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।